مدنی قدموں میں ہونے کو نثار آئی، حلیمہ دو جہاں قرباں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمتیں پروردگار آئی۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن حکیم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ہر طرف بہار ہی بہار، تو اسی مناسبت سے یہ آیت بینات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک یہ آیت جو ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے تو بڑی دعائیں کی، لیکن دو دعائیں وہ بڑی جامع معنی، اور دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، فرمایا اے مہربان رب ہمارے میں بھیج دے وہ رسول جو نبی آخر الزماں ہیں، جن کا سارے نبی تذکرہ کرتے ہیں۔ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں تیری کتاب سکھائیں، والحکمہ، اور حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں خوب صاف ستھرا فرمائیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے زمزم والا بیٹا عطا فرمایا، جس کی ایڑیوں سے اللہ نے زمزم جاری فرمایا، جس کو ہم پیتے ہیں۔ ایک دعا یہ فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ کوثر والا بھی ہمیں عطا فرما، کوثر ہم قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے پئیں گے۔ وہ زم والے نبی تھے جن کی ایڑیوں سے اللہ نے زمزم والا چشمہ جاری فرمایا، اور یہ کوثر والے نبی ہیں جو کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، جنت میں جانے تک پھر پیاس نہیں لگے گی۔ دونوں نبی اعلیٰ ہیں، لیکن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بلند برتر، اعلیٰ، افضل، اکمل، اجمل، احسن، ہر لحاظ سے حضور جو ہے، مرتبے کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، چال چلن کے اعتبار سے، گفتگو کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، ہر پہلو کے اعتبار سے حضور سب سے اعلیٰ اور اکمل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ اس رسول کو میری نسل میں سے پیدا فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں حضور کی پیدائش سے پہلے میں خواب دیکھا کرتی تھی، پتہ نہیں کتنے انبیاء کو میں نے خواب میں دیکھا۔ ایک مرتبہ میرے سرہانے میں
حضرت مریم کھڑی ہیں اور دوسری طرف حضرت آسیہ کھڑی ہیں، دونوں مجھے خوشخبری دے رہی ہیں تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، تیرے رحم میں جو بچہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ خاص بچہ ہے، اللہ کے خزانوں میں یہ ایک ہی تھا جو اللہ نے تیرے رحم میں امانت رکھ دیا ہے، اس امانت کا تو نے خیال کیا۔ سیدہ حضرت آسیہ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہے مجھے خوشخبری دیا کرتے، اور کتنے انبیاء کی میں نے خواب میں زیارت کی جس کی کوئی تعداد نہیں، اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بہت حسین و جمیل تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک عیسائیہ عورت تھی، انجیل اسے از بر یاد تھی، بڑا پڑھا کرتی تھی انجیل کو۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو شام میں لے جا رہے ہیں تجارت کے لیے، تو راستے میں وہ گلی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کتاب اٹھا کر لے آئی دونوں کو دیکھ کر، اور کتاب کو پڑھتی تھی انجیل کو، اور عبداللہ کی طرف دیکھتی تھی، حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کی طرف۔ حضرت عبد المطلب کو کہنے لگی ان سے میری شادی کروا دو، میں انعاماً تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ اس وقت ایک اونٹ کی بڑی قدر و قیمت تھی، انعام کے طور پر میں اپنے شوہر کو آپ کو 100 اونٹ دوں گی اگر آپ میرا نکاح سے کروا دیں۔ عبد المطلب نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ انجیل کتاب بتاتی ہے ان کی پیشانی سے نور محمد نظر آتا ہے، نور مصطفیٰ نظر آتا ہے، بدر الدجا کا نور نظر آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی بڑے حسین تھے حضرت عبداللہ، جو عورت ایک مرتبہ دیکھ لیتی تھی تو وہ رش کر جاتی تھی اور خواہش پیدا کرتی تھی کہ کب یہ وقت ہو میرا ان سے نکاح ہو۔ حضرت عبد المطلب جب ان کا بچہ جوان ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ جوان ہو جاتے ہیں تو اب شادی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے جو ننہال تھے وہ یثرب، مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ ویسے بھی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ساری کتابوں میں بشارتیں تھی کہ نبی آخر الزمان اپنا مسکن مدینے کو بنائیں گے، یثرب کو بنائیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں تھیں وہ پوری ہونی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، آپ کی والدہ یعنی حضرت آمنہ عبداللہ کی جو گھر والی تھی، ان کی شادی مدینہ میں ہوتی ہے۔ مدینہ میں جب شادی ہوتی ہے، حضرت آمنہ کہتی ہیں میں بڑی غریب تھی، جس دن میرے ہاں بچے کی پیدائش تھی میرے عورتوں کو درد ذہن پیدا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مجھے ایک بھی درد نہیں ہوا، تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اندھیرا تھا، اندھیرے کے وقت میں خیال کر رہی تھی کہ کوئی دیا ہوتا اس میں تیل ڈال لیتی اور اس کو جلا دیتی تاکہ روشنی کا بندوبست ہو جاتا، آنے والی دائی جو ہے سکون کے ساتھ اس کو بھی روشنی نظر آتی، دیکھ بھال لیتی، میں بھی دیکھ بھال لیتی۔ یہ میرے اندر فکر لاحق ہوتی ہے 4:22 جب ہوتے ہیں، صبح تہجد کا وقت جب ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، فرمایا میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ روشنی کا بندوبست ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں اس دنیا میں وہ گھر تو گھر ہو رہ گیا، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دی۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کی ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں نے عرب و عجم کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، جیسے سورج کی روشنی کی مثال کوئی نہیں ملتی۔
سورج سے بڑھ کر کوئی روشنی نہیں، پھول گلاب کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں، رات کی سیاہی سے بڑھ کر کوئی سیاہی نہیں، ایسے ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں۔ فارس اس کی 1000 سال ہو گئے تھے، لوگ اس کی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کے کنکر گر پڑتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے، کنکر گر جاتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، جتنے بت دنیا میں پوجنے والے لوگ تھے وہ بت ٹوٹ جاتے ہیں، سر بسجود ہو جاتے ہیں کہ اب وہ آ چکا ہے جو ہمیں ختم کرے گا، اب وہ آ چکا ہے جس نے ساری دنیا کائنات کو روشن کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا باری تعالیٰ اس رسول کو میری نسل میں سے پیدا فرما، میرے خاندان میں سے پیدا فرما۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی، وہ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد 29 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ شام سے واپسی پر ایک مرتبہ قافلہ جاتا ہے تجارت کے لیے، واپسی پر جب آپ تشریف لاتے ہیں بخار تیز ہوا اور مدینہ طیبہ کے قریب آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت عبد المطلب نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، نوجوان میرا بچہ فوت ہو گیا، اور جس بچے پہ مجھے ناز تھا، فخر تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ پریشانی کے عالم میں ڈوب جاتی ہے کہ اب میرا میاں میرے اوپر نہیں رہا، میرا سر کا سہارا، میرا سایہ میرے اوپر نہیں رہا، میرا کیا بنے گا۔ خیر حضرت عبداللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی پیدائش جب ہو جاتی ہے، 6 سال کے ہوتے ہیں تو والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 4:22 پر تہجد کے وقت ہوتی ہے۔ چند دن آپ کو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں یہ رائج تھا، یہ اصول تھا کہ دیہاتی عورتیں آتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی، پالتی تھی تاکہ عربی زبان جو ہے صحیح سیکھ جائے۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کبھی میں بچے لینے کے لیے نہیں گئی تھی، اس وقت میرے گھر میں تنگی تھی، پریشانی کا عالم تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کہتی ہیں میری گود میں میرا ایک بچہ ہے، میں کہتی ہوں چلو میں بھی چلی جاتی ہوں، میں بھی کوئی بچہ لے آؤں گی، چلو میرے گھر کا سسٹم چل جائے گا، وہ خرچہ دیا کریں گے۔ فرماتی ہیں جب میں گھر سے نکلتی ہوں میری سواری چلتی نہیں، سب سے آخر میں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میری سواری مکہ میں پہنچ گئی۔ ابھی میں راستے میں تھی، میرے ساتھ جو گئی تھی مکہ پاک میں بچے لینے کے لیے، وہ آدھا سفر کر کے واپس جا رہی تھی۔ جب میں وہاں جاتی ہوں مجھے پتہ چلا کہ وہ بچے سارے لے گئی ہیں، ایک قریشی خاندان کا بچہ ہے، ہاشمی خاندان کا، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، حضرت آمنہ کا بیٹا ہے۔ مجھے علم ہوا کہ صرف وہ بچہ بچا ہے،
اور ساری دائیوں نے کہا یہ یتیم گھرانہ ہے، اس بچے کو ہم اگر لے گئی تو ہمیں کون مزدوری دے گا، کون خرچہ ہمیں دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں جا کر دیکھنے کے لیے جاتی ہوں، تو جب میں نے اس بچے کو اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے اٹھایا تو فرمایا نور کی ایک لائٹ نکلتی ہے جو پورے آسمان کو روشن کر دیتی ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوا یہ بڑی قسمتوں والا بچہ ہے۔ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میں نے بڑا حسین بچہ دیکھا تھا تو میں بے اختیار انہیں چومنا شروع ہوا۔ جب میں چومنا شروع ہوئی تو میرے جسم میں جان آ گئی، طاقت آ گئی۔ میرے بچے کے لیے دودھ نہیں ہوتا تھا میرے سینے میں، میری چھاتی کے اندر، لیکن میری چھاتی دودھ سے بھر جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی سبوت میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ نے بارہا دفعہ کہا اس کا والد نہیں ہے۔ عبد المطلب نے بھی کہا اس کا والد نہیں ہے، جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اللہ کی سبوت میں اسے لے جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بچے کو اٹھا کر اونٹنی کے پاس آتی ہیں۔ آپ کے خامد بھی آپ کے ساتھ ہیں اس سفر میں، تو خامد جو ہے جب فرماتی ہیں میں نے ایسے گود میں لیا ہوا تھا، میں اونٹنی پر سوار ہو جاتی ہوں۔ تاریخ ابن ہشام کی کتاب میں میرے میاں آگے بیٹھتے ہیں، آگے بیٹھ کے اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں، عربی کے اندر تو بولتے تھے تو وہ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوتی، اس کو چابک مارا، ایک دو سوٹی ماری، وہ نہیں اٹھی۔ بڑا حربہ کیا ہم نے۔ میں اوپر بیٹھی ہوئی تھی، جب میں نیچے اتری، میرا میاں نیچے اترا تو اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے۔ دیکھا تو اونٹنی جو ہے دودھ سے بھر چکی ہے۔ کہتی ہیں میں نے اسی وقت دودھ نکالا، اپنے بچے کو پلایا، اپنے میاں کو پلایا، میں نے پیا، اور میں خوب جو ہے میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میرے میاں کا بھی میرے بچے کا بھی۔ پھر میں جب سوار ہوتی ہوں میں پیچھے بیٹھتی ہوں، آگے میرا میاں بیٹھتا ہے، اونٹنی اٹھتی نہیں۔ میں نے کہا اپنے میاں کو آپ پیچھے بیٹھے، میں آگے بیٹھتی ہوں، کیونکہ میں نے گود میں لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں آگے بیٹھتی ہوں میں نے اونٹنی کو آواز دی، اونٹنی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ آواز آتی ہے میرے پیغمبر پیچھے تھے، میں کیسے؟ ان کے میاں کی کمر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اونٹنی کو اجازت نہیں دی اٹھنے کی۔ اب میرے محبوب آگے ہیں، اب میرے محبوب جو ہے اونٹنی کی مہار کو سنبھالیں گے، اس لیے اونٹنی کھڑی ہو جاتی ہے اور فرماتی ہیں اتنی تیز چلی سب دائیوں کو وہ اونٹنی کراس کر جاتی ہے، سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ دائیاں سوال کرتی ہیں، حلیمہ پہلے آتی ہے سب سے آخر میں، مار مار کے اونٹنی کو کمزور لاغر، اب وہ تیز ترار اور طاقتور بن جاتی ہے۔ اور پنجابی میں ایک شاعر نے کہا کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے، کیڑا چند دا مکھڑا لکائی جانی۔ حضرت حلیمہ نے کہا سوار بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، میرا میاں بھی وہی ہے، میں بھی وہی، میرا بچہ بھی وہی ہے، صرف ایک سوار کا اضافہ ہوا ہے، اس کی برکات ہے، اس کا یہ ہے عین نوازش ہے کہ یہ اونٹنی سب سے تیز چل رہی ہے۔ سب سے آگے حضرت حلیمہ نکل جاتی ہیں، فرماتی ہیں میں گھر میں پہنچتی ہوں، گھر میں جب میں پہنچتی ہوں میری چند بکریاں تھیں، بڑی کمزور، کبھی انہوں نے پیٹ بھر کے چارہ نہیں کھایا تھا، لیکن جب میں جاتی ہوں وہ گھر میں آئی کھڑی ہیں اور پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور دودھ تھنوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک برتن گھر کا اٹھاتی ہوں، دوسرا اٹھاتی ہوں، تیسرا اٹھاتی ہوں، دودھ نکال رہی ہوں، چوتھا، پانچواں، سارے گھر کے برتن ختم ہو جاتے ہیں، بکریاں ویسی کی ویسی دودھ سے بھری ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ اس شان والے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے آمد کی برکات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے گھر میں رحمت فرما دی ہے۔
پھر فرماتی ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ کی والدہ، میں جب پانی لینے کے لیے، جب میرے رحم میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، میں گھر سے باہر نکلتی ہوں، بادل کی ٹکڑی میرے اوپر سایہ کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں سارے سفر میں بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر سائبان رہا، لیکن جب ہم میاں بیوی آگے پیچھے ہوتے تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم الگ لٹا دیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کھڑا رہتا، ہمارے اوپر نہیں ہوتا۔ جب ہم انہیں اٹھا لیتے تھے تو پھر بادل ہمارے اوپر آ جاتا۔ بغیر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دھوپ بھی نہیں لگنے دی، اتنی حفاظت فرمائی کہ دھوپ برداشت بھی نہیں کی، بادل ہر وقت سایہ کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں گھر میں لے آتی ہوں، میری بیٹی تھی شیمہ اس کا نام تھا، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، بڑی محبت کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرماتی ہم جھولے میں ڈال لیتی، کپڑا باندھ لیتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا دیا کرتی تھی۔ تو جب لوری دیا کرتی تھی تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، میں نے پوچھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بچے تھے ہم جھولا دیتے تھے تو یہ آوازیں آتی تھی، فرمایا وہ فرشتے پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے جو ہیں یہ حسبی ربی جل اللہ والی دعا پڑھتے تھے، یہ مجھے لوری دیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیمہ جو ہے اتنی محبت فرماتی تھی، بکریاں چرانے کے لیے جب جاتی تھی بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جاتی تھی۔ اگلے جمعے اس کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔